آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان۔ استقبال کرتا ہوں آپ کا تسنیم ٹی وی پر۔ ہندوستان کی سیاست میں جہاں قومی جماعتوں کا اپنا ایک مقام ہے، وہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے، اور آج ملک کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کا نام ہے۔ ہر کسی کی زبان پر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے نام کو سن سکتے ہیں۔ دو رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرنے والے ایسے عقائد ہیں جو اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے علاوہ غریبوں اور مظلوموں کی تکالیف اور مسائل کو ایوان میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ 2 مارچ 2022 کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 64 سال مکمل ہو چکے ہیں، یعنی آج ہی کے دن۔ اور آج ہم ناظرین کو مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کے مقصد اور موجودہ دور تک کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر معلومات فراہم کرا رہے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں تسنیم ٹی وی کی جانب سے ایک خصوصی رپورٹ۔ چلا ہوں کفر سے لڑنے، چلا کر کشتیاں ساری، کبھی ان راستوں سے لوٹ کر واپس نہ آؤں گا۔ میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں، یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی جماعت کا نام ہے جو پورے ملک میں آج اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 64 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان 64 سالوں میں مجلس اتحاد المسلمین نے کئی سیاسی نشے و فراز دیکھے ہیں، اور قوم کے ان ہمدرد شخصیتوں کی جدوجہد اور دوراندیشی کا نتیجہ ہے کہ یہ جماعت آج سیاسی میدان میں اپنی خصوصی شناخت بنائے ہوئے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا 1927 میں قیام عمل میں آیا تھا، لیکن 1938 میں نواب بہادر یار جنگ مجلس کے صدر منتخب ہوئے۔ بزرگوں کے مطابق نواب بہادر یار جنگ کی تقریری صلاحیتیں ایسی تھی کہ سننے والے ان کے ہر جملے اور ہر لفظ پر لبیک کہتے تھے۔ 25 جون 1944 کو نواب بہادر یار جنگ کی موت کے بعد قاسم رضوی کو صدر منتخب کیا گیا، لیکن ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد 1948 میں MIM پر پابندی عائد کر دی گئی، اور جیل میں محروس رہنے کے بعد قاسم رضوی کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ ہندوستان سے چلے جائیں گے، جس کے بعد پاکستان نے قاسم رضوی کو سیاسی پناہ دی تھی۔ قاسم رضوی نے جانے سے پہلے مجلس کی ذمہ داری مولانا عبدالواحد اویسی کو سونپی، جو ایک وکیل تھے۔ مولانا عبدالواحد اویسی نے قانونی لڑائی لڑی، اور عبدالواحد اویسی کی جدوجہد اور کاوشوں سے مجلس پر لگی پابندی کو ہٹا لیا گیا، اور 1958 میں مجلس اتحاد المسلمین کو بحال کر دیا گیا، جس کے بعد انہیں فخر ملت کہا جانے لگا۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے منظم کیا۔ ابتدائی دور میں فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی کو کافی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بینک اکاؤنٹ کو ضبط کر لیا گیا۔ فخر ملت نے جیل کی صحبتیں برداشت کی، یہاں تک کہ جب کسی مقام پر جلسہ منعقد کرنا چاہتے تھے تو انہیں لائٹ تک نہیں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حالات سے گھبرانے کی بجائے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی اور کئی قربانیاں دیں۔ فخر ملت ان نامساعد حالات میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب حکومت کے ایوانوں میں مجلس کی آواز گونجے گی، اور آج ان کی وہ دور اندیشی حقیقت بن کر سامنے آئی ہے۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی کے بعد 1975 میں ان کے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی نے مجلس کی کمان سنبھالی، اور انہیں کمانڈر آف دی کمیونٹی یعنی سالار ملت کے خطاب سے جانا جانے لگا۔ 1960 میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہوئے، جس میں ملے پلی وارڈ سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد 1962 میں سلطان صلاح الدین اویسی نے پتھر گٹی کی اسمبلی نشست سے، اور 1967 میں چار مینار حلقے سے، اور 1972 میں یاقوت پورہ، پھر 1978 میں دوبارہ چار مینار حلقے سے وہ کامیاب ہوئے۔
اس کے بعد سالار ملت 1984 سے 2004 تک ممبر آف پارلیمنٹ رہے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی بھی ایک دور اندیش قائد تھے اور ان کی کئی ہوئی باتیں اور سیاسی پیشن گوئیاں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ویسے تو سالار ملت اپنے خطاب میں ہر سیاسی پہلو کو اجاگر کرتے تھے، لیکن ان کی یہ باتیں آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد بھی لوگ سالار ملت کی تقریر سننے کے لیے ان کا جلسے گاہ میں انتظار کرتے تھے۔ سالار ملت کی ایک ایسی بات جو انہوں نے بہت پہلے اپنے کسی خطاب میں کہی تھی، وہ تھی اردو زبان کو فروغ دینا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی مادری زبان کو ہمیشہ قائم رکھو، کیونکہ دین اسلام اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی مادری زبان اردو ہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس عظیم قائد کی یہ بات آج وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اپنی مادری زبان میں ہی ہم اپنے دین اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا۔ ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا، کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا۔ لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے انتقال کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کی حیثیت سے جماعت کا کنٹرول سنبھالا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے شب و روز محنت کی اور جذبہ جنون کے علاوہ اخلاص کے ساتھ اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ بیرسٹر اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین ترقی کے زینے طے کرتی گئی اور آج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مجلس اتحاد المسلمین کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کو اجاگر کرتے ہوئے صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی جماعت کی شاخوں کو پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کا اصل مقصد اقلیتوں کو ان کا حق دلانا اور مظلوموں کی آواز کو ایوان کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچانا ہے اور مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی جدوجہد اور کاوشیں آج بھی جاری ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ مایوسی کو کبھی اپنے پاس مت آنے دو، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ایک مقام پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذل الہی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی غلطیوں کو بیان کیا جائے گا۔ کچھ اور بیانات بھی ہیں، آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں، اس ملک میں ہماری تاریخ ہے، یہ گلبرگہ کی تاریخی سرزمین 1500 عیسوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے۔ 70 سال پہلے شیخ رکن الدین جنیدی آئے، ان سے پہلے شیخ رکن الدین دولہ قادری سلسلے میں آئے۔
550-600 साल मुझे हो गए और आज कोई मेरे घर पर आकर पूछेगा कि बताओ अब्दुल रहीम तुम्हारे पास भारत की शहरियत साबित करने का क्या कागज है? क्या कोई जाकर बंदा नवाज के सज्जादे साहब के घर से खुसरो पाशा से पूछेगा कि बताओ साहब तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। ये लीजिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कुछ बयानात सुनते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के भी। को अपनी आगे बढ़ाते हुए ये भी कहूंगा कि ये कानून कोई इस नजर से न देखें कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमान इस कानून के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की गरीब आवाम के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की वो आवाम जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उनके खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान की खवातीन के खिलाफ है। यह कानून हिंदुस्तान के पसमानदा तबकात के खिलाफ है। यह कानून दलित के खिलाफ है। यह कानून SC STs के खिलाफ है। यह कानून आदिवासी के खिलाफ है। और मैं ये कहूंगा कि खुलकर कि यह कानून हमारे गरीब हिंदू भाइयों के खिलाफ भी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।